آج سے الحمدللہ اما پارہ کی 30ویں پارے کی چوتھی صورت اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ 3 صورتیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں، تکمیل کو پہنچ چکی ہیں۔ آج سے تفسیر سورۃ التکویر اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سورۃ تکویر اس کی تفسیر جیسا کہ پہلے آپ کے سامنے رکھی جاتی تھی مختصر انداز میں، اسی طرح سورۃ تکویر کی تفسیر بھی مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ آیت نمبر 1 سے 14 تک آج ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ تکویر کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام دیکھیں کہ یہ جو سورت ہے سورہ تکویر، اس کے بارے میں کائنات کی امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی بہترین فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من سرہ ان ینظر الی یوم القیامہ کأنہ رأى عین، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ قیامت کے مناظر کو، قیامت کے احوال کو، قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو کائنات کے امام فرماتے ہیں فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وہ سورۃ تکویر کو پڑھ لے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اسے پڑھ لے، اسے ایسے ہی لگے گا جیسے وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ 3 صورتیں ہم نے ذکر کی، سورہ تکویر، اذا الشمس کوورت، اور اس سے اگلی صورت جو ہم پڑھیں گے اس کے بعد وہ ہے سورہ انفطار یعنی اذا السماء انفطرت، اور تیسری صورت سورہ انشقاق جو اس کے بعد آئے گی اذا السماء انشقت، یہ والی صورت۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 3 صورتیں پڑھ لے انسان، وہ گویا ایسے ہی ہے ان کو پڑھنے کے بعد جیسے وہ قیامت کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ صورت نہایت ہی اہم صورت ہے۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں قیامت کو واقع ہونے والے 12 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ اس کی جو پہلی 12 آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن چیزیں واقع ہوں گی انہیں ذکر فرمایا ہے۔ 12 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی 6 چیزیں نفخہ اولا، پہلے نفخے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور دوسری 6 چیزیں دوسرے نفخے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اور اس کے بعد 12 چیزیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 13ویں آیت میں جو اہم بات کی طرف اشارہ کیا وہ نہایت ہی اہم بات تھی، اور ان نشانیوں کو ذکر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کی 13ویں آیت میں بتا دیا۔ وہ کیا بات تھی کہ تمہارے جو اعمال ہوں گے، تمہارے اعمال کی صورت میں وہ تمہیں پڑھائے جائیں گے، تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے، جسے ہر انسان پڑھے گا، اسے دیکھے گا۔ یعنی ہر جان جو کچھ لے کر آئی ہے اسے جان لے گی، یعنی جو اس نے کمایا ہوگا دنیا میں نیکی کی صورت میں، گناہ کی شکل میں، وہ سب کچھ قیامت کے دن اس کے سامنے عیاں کر دیا جائے گا، واضح کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی 13ویں آیت میں ذکر کیا۔ تو المختصر ہم شروع کرتے ہیں۔ اذا الشمس کوورت، اللہ تعالیٰ اس کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، اور یہ نفخہ اولا اس کے وقت ہوگا، پہلے نفخے کے وقت یہ ہوگا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ قول الامامتی و تکویرہا، یعنی لپیٹنا اس کا معنی ہے، کوورت کا معنی ہے لپیٹنا، جیسے ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ پگڑی کو لپیٹنا، یہ بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح تقریر المتاع، سامان جمع کر کے باندھ دینا، یہ بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ کموس میں اس کی وضاحت ہے کوورت کی، یعنی اتنی وسعت والے سورج کو اس کی شعاعوں کے ساتھ اور اس کی روشنی کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا۔ یعنی یہ سورج بڑی وسعت والا ہے، بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی شعاعوں کے ساتھ، اس کی روشنی کے ساتھ کل قیامت کے دن لپیٹ دے گا، اور وہ بالکل بے نور ہو جائے گا سورج۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، یعنی قیامت کے وقت، قیامت کے دن جو یہ عمل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا الشمس کوورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ تو المختصر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس پر حدیث بھی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ یعنی صحیح بخاری کی حدیث بھی اس پر موجود ہے۔ یہ میوٹ کر دیں خواتین۔ اللہ تعالیٰ اس کی دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ یہ ستارے آج آپ کو بڑے پر نور
روشن نظر آتے ہیں، چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن یہ ہوگا، قیامت والے دن یہ عالم ہوگا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے، روشنی دینا بند کر دیں گے۔ انقدرت، اس کے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے دو معنی نقل کیے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ نقل کیا ہے کہ تناثرت، کہ ستارے قیامت کے دن بکھر کر گر جائیں گے، اور دوسرا معنی کیا ہے تغیرت، یعنی متغیر ہو جائیں گے ستارے، یعنی یہ اپنی روشنی کو کھو دیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ دونوں معانی کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو مطلب یہی ہوگا کہ ستارے بکھر جائیں گے، ان کی روشنی، ان کی صفائی، ان کی شفافیت، ان کی چمک، ان کی دھمک، یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اسی طرح اس کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، قیامت والے دن پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ رکھا ہوا ہے، اور زمین کی یہ کشش ہے، زمین میں یہ کشش ہے کہ وہ انہیں باندھ کر رکھتی ہے، پہاڑوں کو ہلنے نہیں دیتی، یہ زمین کی کشش ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن یہ حکم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو زمین کی کشش ہے اسے ختم کر دے گا، اور یہ جو جامد پہاڑ ہیں یہ دھنی ہوئی اون کی طرح ذرا ذرا ہو کر اڑ جائیں گے، سراب بن جائیں گے، جیسا کہ سورہ نبا میں ہم نے پڑھا تھا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ قیامت والے دن چلائے جائیں گے گویا کہ وہ سراب بن جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کی چوتھی آیت میں فرماتے ہیں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، قیامت والے دن یہ عالم ہوگا کہ جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں عُطِّلَتْ، بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ یہ قیامت کی ہولناکی ہوگی، قیامت کی دہشت ہوگی، قیامت کی سختی ہوگی۔ العشار اشارہ کی جمع ہے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو العشار کہتے ہیں، اور یہ جو 10 ماہ کی اونٹنی ہوتی ہے یہ عربوں کے ہاں نہایت ہی عزیز ہوتی ہے۔ المختصر العشار اس کا معنی ہے کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، اور یہ عربوں کے ہاں نہایت ہی قیمتی، نہایت ہی عزیز ہوتی ہے۔ سور پھونکے جانے کے بعد یہ ایسی قیمتی اونٹنی ہے، انسان ایسی چیزوں سے بے پرواہ ہو جائے گا، یعنی قیامت کی اتنی ہولناکیاں ہوں گی، اتنی سختی ہوں گی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی ہے، قیامت قائم ہوگی، قیامت کی ابتدا ہوگی، تو ایسی ہولناکی، ایسی سختی انسانوں پر طاری ہوگی کہ وہ اپنی قیمتی قیمتی چیزوں سے غافل ہو جائیں گے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت والے دن یہ اونٹنیاں ہوں گی سب کے پاس، اس کا یہ مطلب نہیں، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ قیمتی چیزیں، جس طرح یہ عرب کے ہاں یہ 10 ماہ کی جو حاملہ اونٹنی ہوتی ہے یہ عربوں کے ہاں نہایت ہی عزیز ہوتی ہے، نہایت ہی قیمتی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انسان قیامت کی ابتدا ہوتے ہی اپنی تمام کی تمام جو قیمتی چیزیں ہوں گی، مال و دولت ہوگی، سونا ہوگا، یہ سب چیزوں کو بھول جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، انسان اپنی تمام تر چیزوں کو بیکار چھوڑ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر کیا فرمایا تھا کہ حاملہ عورت وہ اپنے حمل کو گرا دے گی، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہوگی کہ حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اب دیکھیں کہ عورت کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ تو قیامت کی ہولناکی ہوگی، قیامت کا یہ منظر ہوگا، قیامت کی یہ سختی اور دہشت ہوگی کہ انسان اپنی قیمتی چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا، اسے بیکار چھوڑ دے گا، اسے یوں ہی چھوڑ دے گا، اس کی اہمیت اس کے دل میں ذرا برابر نہیں رہے گی۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے بطور مثال ذکر کی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یعنی جنگلی جانور دیکھیں کہ ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں؟ کہ وہ ایک دوسرے کو کھا نہ لے۔ تو قیامت کی گھبراہٹ اتنی ہوگی، اتنی سختی ہوگی کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا،
کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ اور وہ حدیث بھی دیکھیں جو ہم نے کل پڑھی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو سوال اٹھایا تھا، کائنات کی ماں نے فرمایا تھا کہ تمہیں قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنوں کے اٹھایا جائے گا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آگے سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس کا معاملہ اتنا سنگین ہوگا، اتنی ہولناکی ہوگی کہ کسی کی آنکھ اٹھانے کی جو ہے وہ جرت نہیں ہوگی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ تکویر میں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلی جانور کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے دنیا میں آپ کسی جنگلی جانور کے سامنے جائیں یا کسی چھوٹے جانور کو آپ رکھیں، وہ اسے چیر پھاڑ دیتا ہے، لیکن قیامت والے دن یہ عالم ہوگا کہ کوئی بھی جنگلی جانور کسی کو نقصان نہیں دے گا، اسے اکٹھے کر دیا جائے گا، تمام جانوروں کو اکٹھے کر دیا جائے گا۔ تو یہ بھی قیامت کی ہولناکی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بڑکائے جائیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ سمندروں کو بڑکایا جائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، یہ بات سمجھنے کی کہ سمندر بڑکائے جائیں گے۔ سجارہ اس کا معنی ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی خوب بڑکائے جانا، سمندروں کو خوب بڑکایا جائے گا۔ سمندروں کے بڑکائے جانے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ زمین کے نیچے جو بے پناہ حرارت اور آگ ہے، جو آتش فشاں پہاڑوں کے بیدار ہونے کی صورت میں کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندروں کو بڑکا کر انہیں بھاپ بنا کر اڑا دے گی۔ ایک تو معنی ایک یہ کیا جاتا ہے، یعنی جو زمین کے نیچے جو حرارت ہے، جو آگ ہے، وہ آتش فشاں جو پہاڑ ہوتے ہیں، وہ جب بیدار ہوتے ہیں تو ایک آگ کی صورت بن جاتی ہے۔ جب وہ بیدار ہوتے ہیں، وہ سمندروں کو بھٹکا کر انہیں وہ بھاپ بنا کر اڑا دے گی، وہ آگ جو زمین کے نیچے موجود ہے۔ ایک تو اس کا یہ معنی کیا جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ ایک صورت یہ ہے کہ پانی یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن دو گیسوں کا مرکب ہے۔ یہ جو پانی ہے، جن میں سے ایک جلانے والی ہے گیس اور دوسری جلنے والی گیس ہے، یعنی یہ دو چیزیں، جلانے والی گیس اور جلنے والی گیس، یہ دو چیزوں کا مرکب پانی ہے۔ لیکن قیامت والے دن یہ عجیب قدرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ملا کر آگ بجھانے والی کو، جو گیس ہوگی آگ بجھانے والی، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ملا دے گا اور پانی جو ہے وہ بڑکنے لگے گا، وہ آگ کی شکل بن جائے گا، جس طرح آگ جو ہے وہ بڑکتی ہے۔ یعنی یہ سائنسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، پانی، آکسیجن اور ہائیڈروجن یہ دو گیسوں کا مرکب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب قیامت والے دن قدرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ملا کر آگ بجھانے والا پانی بنا دے گا، یعنی ایسا پانی بنے گا جو آگ بجھانے والا ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، قیامت والے دن یہ عالم ہوگا کہ جو سمندر ہیں وہ بڑکائے جائیں گے۔ تو یہ دو باتیں ہیں اس حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ بات لکھ لیں، یہ اہم بات تھی، اس لیے یہ اس کی وضاحت یہ آپ لکھ لیں لازمی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں ایک اور قیامت کی نشانی، یعنی قیامت کے دن جو کام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملائی جائیں گی، جانیں ملائی جائیں گی۔ اب یہاں اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں، اس کی کئی تفسیریں جو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح القدیر میں ذکر کی ہیں، کئی تفسیریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی تفسیر تو یہ کی جاتی ہے کہ جو جانیں ہوں گی یعنی روحیں، وہ جسموں کے ساتھ ملائی جائیں گی۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ جو جانیں روحیں ہوں گی وہ انسان کے بدن کے ساتھ، انسان کے جسموں کے ساتھ ملا دی جائیں گی۔ یہاں سے دوسرا جو نفخہ ہے، یعنی دوسرا نفخہ، وہ اس کے حالات شروع ہو گئے ہیں۔ اس آیت سے، آیت نمبر 7 سے دوسرے نفخے کے حالات شروع ہو گئے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانیں ملائی جائیں گی، جانوں کو ملا دیا جائے گا، یعنی جو روحیں ہوں گی، جو جانیں ہوں گی، وہ انسانوں کے جسموں کے ساتھ ملا دی جائیں گی۔ ایک تو اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے اس آیت کی، اور دوسری تفسیر جو عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول ہے، یہ سارے قول، یہ ساری تفاسیر یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح القدیر میں یہ جمع کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
دوسری تفسیر یہ انہوں نے رکھی ہے، عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مومنوں کی روحوں کو حور العین یعنی جو موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ملا دے گا، یعنی جب نفخہ ثانیہ ہوگا، یہ اس کے حالات ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی روحوں کو حور العین سے ملا دے گا، حوروں کے ساتھ ملا دے گا، اور کافروں کی روحوں کو شیطانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ملا دے گا۔ یہ ایک تفسیر کی گئی ہے۔ اسی طرح تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جانوں کی اللہ تعالیٰ قسمیں بنا دے گا، قیامت کے دن قسمیں بن جائیں گی، یعنی نیک جو لوگ ہوں گے ان کو نیکوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور جو گناہ گار لوگ ہوں گے ان کو گناہ گاروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ صافات میں، احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم، اور ان کی شکلوں جیسے ہم شکل لوگوں کو ملا دیا جائے گا، انہیں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے۔ یہ تین تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسی طرح چوتھی تفسیر، یہ بات ضرور لکھے سب خواتین اور مرد حضرات، چوتھی جو تفسیر وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ان کا قول امام شوکانی نے ذکر کیا اپنی کتاب میں۔ وہ فرماتے ہیں چوتھی تفسیر اس کی یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے گروہ کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جو یہودی ہوں گے ان کو یہودیوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، جو عیسائی ہوں گے یعنی دنیا میں جو عیسائی ہوں گے انہیں قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ ہی ملا دیا جائے گا، جو مجوسی ہوں گے انہیں مجوسیوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور جو صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، مومنین ہوں گے، موحد ہوں گے، مسلم ہوں گے، متقین ہوں گے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں مومنین کے ساتھ، متقین کے ساتھ، مسلمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں ملا دے گا۔ یہ چار تفاسیر اس آیت کی گئی ہیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانوں کو، روحوں کو ملا دیا جائے گا۔ المختصر آگے اللہ تعالیٰ اس کی 8ویں آیت میں فرماتے ہیں قیامت کا ایک اور منظر بیان کرتے ہوئے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ یہ بڑی ہی چونکا دینے والی اور بڑی ہی ہلا دینے والی آیت ہے کہ جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کے بدلے تو قتل کی گئی۔ بیچاری معصوم بچی جسے دور جاہلیت میں پیدا ہوتے ہی ان کے والدین، ان کے ماں باپ فقر کے ڈر سے، محتاجی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے، اس ڈر سے کہ کہیں انہیں کوئی داماد نہ بنانا پڑ جائے، اپنی شرم ناکی کی وجہ سے کہ ہمارے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اس وجہ سے اسے بیچاری کو زندہ دفن کر دیتے تھے پیدا ہوتے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تو کس گناہ کی وجہ سے تجھے زندہ دفن کیا گیا، قتل کیا گیا۔ احباب گرامی، آپ دیکھیں کہ کتنی یہ ہولناک اور ہلا دینے والی آیت ہے کہ چھوٹی سی بچی جو بے گناہ قتل کی گئی ہے اسے پوچھا جائے گا۔ اور دیکھیں کہ آج بھی ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جس میں عورتوں کے صحیح معنوں میں حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ آج بھی کچھ مسلم معاشرے ایسے ہیں جس میں عورتوں کے صحیح حقوق ادا نہیں کیے جاتے، جس میں عورتیں اگر پیدا ہو جائیں تو انہیں عیب سمجھا جاتا ہے، بچی پیدا ہو جائے اسے عیب سمجھا جاتا ہے، بیٹی پیدا ہو جائے اسے عیب سمجھا جاتا ہے، فقر کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے کہ ہم اسے کھلائیں گے کہاں سے، اسے پہنائیں گے کہاں سے، اس کی تعلیم کے خرچے کہاں سے اٹھائیں گے، اس وجہ سے اسے اہمیت نہیں دی جاتی، اسے یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ اس آڑ میں بچپن میں ہی پیدا ہوتے ہی بچی کو دفن کر دیتے تھے کہ یہ ہم اسے کھلائیں گے کہاں سے، ہم اگر یہ پیدا ہو گئی، اگر یہ بڑی ہو گئی تو اس کا ہم داماد جو ہے وہ ہم کیوں بنائیں گے کسی کو۔ تو یہ اس ڈر سے جو اہل عرب تھے وہ جاہلیت کے زمانے میں بچیوں کو زندہ درگول کر دیا کرتے تھے۔ تو المختصر
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، اور جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اعمال نامے جو بند تھے، یعنی جب قیامت قائم ہوئی، یعنی جب بندہ مرا تو اعمال نامے بند ہو گئے، مرنے سے اعمال نامے بند ہو گئے، اور جب دوسری مرتبہ سور کو پھونکا جائے گا تو دوبارہ جو ان کے اعمال نامے ہوں گے انہیں پھیلایا جائے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ نفخہ ثانیہ کے بعد کے احوال، حالات یہ میں ذکر کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ سورۃ تکویر میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ یعنی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اعمال نامے جو بند تھے، موت کے وقت بند کر دیے گئے تھے، وہ پھیلا دیے جائیں گے، سب کے سامنے لائے جائیں گے، تاکہ ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کو خود پڑھ لے کہ میں دنیا میں یہ کرتوتیں کرتا رہا ہوں۔ خود پڑھے، اللہ فرما رہے ہیں کہ خود پڑھے۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اللہ فرماتے ہیں سورہ کہف میں، جب انسان کے سامنے اس کے نامہ اعمال رکھ دیے جائیں گے، آئیں گے رجسٹروں کی صورت میں، صحائف کی صورت میں، جب وہ پڑھے گا تو وہ حیران ہوگا، کہے گا کہ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیا کتاب ہے، یہ کیا کتاب ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، الا احصاها، ہر بات، میرا چھوٹا عمل جو میں نے کیا، میرا بڑا عمل جو میں نے کیا، الا احصاها، اس کتاب میں ہر بات درج کر دی گئی ہے۔ تو احباب گرامی، ہر بات جو انسان حرکتیں کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے، جلوت میں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس کا عمل لکھ رہا ہے، اور قیامت والے دن یہ اس کے جو اعمال ہوں گے ان نامہ اعمال کی شکل میں اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب خود پڑھ لے، اپنی کرتوتیں خود دیکھ لے، آج تیرا نفس ہی تجھ کے لیے کافی ہے، شہیدہ بطور گواہ تیرے لیے کافی ہے۔ اگر انسان جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولنے کی اس میں ویسے طاقت تو نہیں ہوگی، ہمت تو نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر جو ہے مہر لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہم سے ان کے ہاتھیں جو ہے وہ باتیں کریں گے، اور ہم ان کے ہاتھوں سے باتیں کریں گے، ان کے جو ہاتھ ہیں وہ گواہی دیں گے کہ اللہ یہ ہاتھوں کے ساتھ یہ کرتوتیں کرتا رہا، اس کے پاؤں بولیں گے کہ اللہ یہ اپنے پاؤں کے ساتھ فلاں جگہ جاتا رہا۔ تو یہ انسان کے جو اعضاء ہوں گے جسم کے، یہ گواہی دیں گے، انسان خود یہ بطور گواہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، وہ خود اپنا حساب لینے کے لیے، اپنا جو ہے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کافی ہوگا، بطور گواہ وہ کافی ہوگا۔ تو المختصر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مزید اللہ تعالیٰ ایک اور منظر بیان کرتے ہیں کہ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آیت نمبر 11، یہ امید ہے کہ سب نے قرآن مجید کو اپنے سامنے کھولا ہوگا۔ یہ ہر لیکچر میں اب کہنا ضروری تو نہیں ہے شروع میں، تو یہ آپ روٹین سمجھیں، یعنی ہمارا بنا لاگا لیکچر روز ہو رہا ہے، الحمدللہ کوئی چھٹی نہیں اس میں ہوئی، آج 11ویں کلاس ہے، تو اپنے سامنے قرآن کو کھولا کریں۔ سورۃ تکویر 30واں پارہ ہے، تو اسے کھولا کریں اور ساتھ ایک رجسٹر رکھا کریں، کاپی پینسل رکھا کریں، اسے ایک لفظ بہ لفظ لکھا کریں، کیونکہ یہ پارہ ایسا پارہ ہے جو نمازوں میں اکثر پڑھا جاتا ہے، جو اکثر انسان سنتا رہتا ہے، اور یہ سب سے مشکل پارہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جاننا یہ ضروری ہے، اسے سمجھیں تاکہ اس کی اہمیت کو سمجھیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ پرواہ ہو اس کی کہ ہم نے اس پر توجہ دینی ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ خواتین لیفٹ ہوئی جا رہی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ صحیح انداز میں توجہ نہیں کر رہی۔ یعنی میں نے کہا تھا کہ جو لیکچر ہو اسے پرسنل میں لکھ کر، اگر کسی نے لکھا ہو تو وہ اس کی تصاویر شیئر کرے، اسے ٹائپ کر کے شیئر کرے، لیکن ابھی تک کسی کا کوئی رسپانس نہیں آیا۔ المختصر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ تکویر آیت نمبر 11 میں وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمان کی کھال اتاری جائے گی۔ یہ قیامت کے دن عالم ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، کھال اتاری جائے گی۔
کشط الشیء، کشط الشیء، جس طرح کسی چیز کو اتار دیا جاتا ہے، یعنی وہ چیز جس نے کسی چیز کو ڈھانپا ہوتا ہے اسے اتار دیا جاتا ہے، اسی طرح آسمان کی جو کھال ہے اسے اتار دی جائے گی. جیسے کشط البعیر، کشط البعیر، جیسے اونٹ کی کھال کو اتارا جاتا ہے، بکرے کی کھال کو اتارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح آسمان کی کھال کو قیامت کے دن اتار دے گا. یعنی عالم بالا، جو بلندیوں والا عالم ہوگا، آسمان کے اوپر جو عالم ہوگا وہ واضح ہو جائے گا. یعنی آسمان نے اسے ڈھانپا ہوا ہے کہ عالم بالا جو ہے، اوپر والا جو عالم ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، آسمان نے ڈھانپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آسمان کی کھال کو اتار دے گا اور جو عالم بالا ہوگا وہ سب واضح ہو جائے گا، اس میں کیا ہو رہا ہے سب کے سامنے آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں آیت نمبر 104، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس طرح ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے. یعنی آسمان کی کھال اتار جانے کے بعد، جب آسمان کی کھال کو اتارا جائے گا تو عالم بالا سب کے سامنے آشکار ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 12 میں، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جانے والی، جب جہنم بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی. آگے فرمایا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، آیت نمبر 13، اور جنت قریب لائی جائے گی. یعنی قیامت والے دن جہنم کو بھی سامنے لایا جائے گا اور جنت بھی قریب لائی جائے گی. اب اس کی وضاحت مختلف آیات میں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. اس کی تفسیر میں نے کچھ پہلے بھی بیان کی ہے پچھلے لیکچروں میں، کہ جو جہنم ہوگی، ایک تو اس کی یہ تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ کافروں کے سامنے، مجرموں کے سامنے، گمراہوں کے سامنے، جن کی یہ جہنم مقدر ہے ان کے سامنے لائی جائے گی. لیکن یہ سورہ فجر کی آیت سے میں نے یہ واضح کیا تھا کہ اس میں ذکر ہے کہ ہر انسان کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا. جو نیک لوگ ہوں گے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس جہنم سے بچا لیا. اور جو کافر لوگ ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، جن کا یہ جہنم مقدر ہوگی، جو گمراہ ہوں گے، جو قیامت کے منکر ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ حسرت کے باعث، افسوس کے باعث ان کی بری حالت ہو جائے گی کہ یہ جہنم جو اتنی بڑی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یؤتی جہنم، جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے. یہ جہنم کی اتنی ہولناکی ہوگی، اتنی وہ ہلاک دینے والی چیز ہوگی. اور جہنمی جب اسے دیکھیں گے تو وہ افسوس میں اور حسرت میں مبتلا ہو جائیں گے، اور جب مومنین دیکھیں گے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء آیت نمبر 90 اور 91 میں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقی لوگوں کے لیے جنت جو ہے وہ لائی جائے گی، جنت متقی لوگوں کے لیے لائی جائے گی. وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم جو ہے وہ گمراہوں کے لیے بھڑکائی جائے گی، جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. تو المختصر میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آیت نمبر 12 اور 13 میں فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم بھی لائی جائے گی، جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جنت جو ہے وہ ایک قریب لائی جائے گی. تو جنت اور جہنم یہ دونوں چیزیں قریب لائی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو، ان مناظر کو بیان کرنے کے بعد جو اصل مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا جو بیان کرنے کا، یعنی یہ باتیں بیان کرنے کا، قیامت کے احوال حالات کو بیان کرنے کا مقصد تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، عالمت جان لے گی، نفس ہر نفس، ما احضرت جو اس نے عمل کیا، یعنی جو اس نے دنیا میں کیا، ما احضرت جو اس نے کیا وہ قیامت والے دن اس کے سامنے ہوگا. عالمت نفس ما احضرت، سب کچھ اس کے سامنے ہوگا، حاضر ہوگا. احضرت یعنی جو وہ کرتوتے کرتا رہا انسان دنیا میں، نیکی کی شکل میں، گناہوں کی شکل میں، اللہ فرما رہے ہیں کہ سب اس کے سامنے ہوگا. تو یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 14 تک یہ مختصر وضاحت سورہ تکویر کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے عین مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم مکمل ہو گیا ہے۔